دو صاحبزادگان کی شادی کا موقع ہے، انشاءاللہ عنقریب وہ رشتے اور جواز سے منسلک ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان شہزادوں کی شادیوں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے نکاح میں خیر و برکت کا نزول فرمائے، ان کے رشتوں کو استحکام و استمرار و دوام عطا فرمائے اور انہیں ہر ایک نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں بھی ان کی اس نیک عمل کو تکلیف کے طور پر اپنے عمل میں لانے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ سب سے اہم موڑ ہے یہ زندگی کا، جس کو دنیا میں صرف دین اسلام نے اہمیت عطا فرمائی۔ اسلام کے پہلے ادوار میں یا اس کے بعد دیگر مذاہب میں اس کو 0 پوائنٹ پر رکھا گیا، لیکن دین اسلام نے اس چیز کو زندگی کا سب سے اہم موڑ قرار دیا، کیونکہ لوگ اسے طبیعت کے بہلانے کی چیز سمجھتے تھے، لوگ اسے ایک طبعی لذت محسوس کرتے تھے اور اسے رسمن ایسے ٹال دینے کی کوشش بازاروں میں میل و جھمیلوں میں اپنی پسند کی چیزیں خرید لی گئی اور اس کے بعد پھر انہیں دھکے دے کر کے کچھ روز کے بعد گلی کوچوں میں بھٹکنے پر مجبور کیا گیا۔ یعنی ان رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، ان کو کوئی وقار کی نگاہ سے دیکھنے والا دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا، اور ان رشتوں کو اہمیت دینا تو بہت دور کی باتیں ہیں، عورت کو اس زمین پر انسان ماننے سے بھی انکار کر دیا گیا تھا، اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ معذاللہ طبیعت بہلانے کی ایک چیز ہے جو دنیا میں بھیجی گئی ہے، باقی اسے وہ اہمیت نہیں دی جائے گی جو کہ ہم اولادوں کو دیا کرتے ہیں، نہ اسے جائیداد میں، نہ اسے رشتوں میں، نہ اسے گھر بار میں، کسی چیز میں بھی ہم برابر کا حصے دار نہیں کر سکتے، نہ اسے ہم کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے کر سکتے ہیں۔ دین اسلام نے آنے کے بعد اس باطل عقائد پر بیگ لگا دیا، اور یہ منحوس سوچیں جو پنپ رہی تھی ان کو کان کوٹریوں کے حوالے اسلام نے کر کے انہیں جوتوں چپلوں طرح جہالت کی رسموں کو کچل کر کے دین اسلام نے اس دنیا میں پہلا نعرہ لگایا جسے اس رشتے کو اہمیت دی گئی، اور میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسے صرف طبیعت کے بہلانے کی چیز کہہ رہے ہو، میں بتائے دیتا ہوں نکاح تو آدھا ایمان ہے۔ میں اسے اہمیت کے طور پر بتایا دیتا ہوں کہ نکاح آدھا دین ہے، یعنی اب تک کے بندہ دینی معاملات میں کمپلیٹ تھا، لیکن نکاح کرنے کے بعد اب وہ اپنے دین میں کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب تک وہ ایمان میں کمپلیٹ تھا، لیکن نکاح کرنے کے بعد اب اس کا ایمان کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور صرف اس سے اعلان کے طور پر پیغمبر نے نہیں رکھا، بلکہ اس قانون کے اعلان سے پہلے قانون کا اعلان کتنی عمر میں کیا گیا؟ 40 سال سے شروعات ہے، اعلان نبوت 40 سال، شروعات 40 سال سے، جتنے بھی قانون آ رہے ہیں وہ 40 سال کے بعد ہے، لیکن قریب پیغمبر نے 25 سال کی عمر میں خود نکاح فرما کے اعلان فرما دیا، اسے معمولی نہ سمجھنا، یہ تمہارے پیغمبر کی سنت ہے۔ یعنی جسے دنیا صرف طبعی لذت کے طور پر استعمال کر رہی تھی اور اسے رشتوں کا نام نہیں دیا جا رہا تھا، رشتے نہیں دیے جائیں گے تو عورت نہ وہ صحیح طور پر بہن بن سکتی ہے، نہ ماں بن سکتی ہے، نہ اسے بیوی کا رتبہ مل سکتا ہے، نہ اسے جائیداد میں حصہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن دین اسلام نے قانون دینے سے پہلے 25 سال کی عمر میں پیغمبر نے 2 شوہروں سے بیوہ خاتون حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
کو صرف انہیں سہاگن کی چوڑیاں ہی نہیں عطا فرمائی، صرف محبوبہ کا سیج ہی نہیں عطا فرمایا، بلکہ اس بیوہ خاتون کو پورے مسلمانوں کی ماں ہونے کا شرف صبح قیامت تک عطا فرما دیا، اور دنیا کو یہ اعلان کر کے بتا دیا کہ وہ دنیا کے اور مذاہب ہے جہاں قانون پہلے ہوتا ہے، عمل کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ دین اسلام ہے، یہاں عمل پہلے ملے گا، اعلان بعد میں ملے گا۔ دنیا کو قانون بعد میں، پیغمبر کی سیرت میں عمل پہلے، پانی پینے کا طریقہ بعد میں بتایا جائے گا، پیغمبر پہلے پی کر بتائیں گے۔ پیٹ پر پتھر باندھنے، غربت کی زندگی گزارنے کا عمل امت کو بعد میں دیا جائے گا، پیغمبر خود اپنے شکم پر پتھر باندھ کر کے اس غربت کی زندگی کو گزار کر قوم کو بتائیں گے۔ وہ 40 روز تک چولہے میں آگ جلنے کی نوبت نہ آئے، کاشانے میں غربت کا ماحول، یہ حصہ اپنے اندر پہلے رکھیں گے، پھر قوم میں بعد میں یہ قانون کے طور پر جائے گا۔ ایسے ہی نبی نے عمل پہلے کیا، قانون بعد میں دیا، اور دنیا کے منہ پر یہ اسلام کا ایک کھلا ہوا چیلنج اور تماچا تھا کہ تم نے جسے طبیعت بہلانے کی چیز مانی تھی، اسلام نے تو مجھے رشتوں کا درجہ عطا کر دیا، اسے رشتوں کا درجہ عطا کر دیا۔ بڑا فخر کیا گیا تھا بیٹوں کی ذات پر، بہت ہی زیادہ سینے تان کر کے اور گردن اونچی کر کے لوگوں نے بیٹوں کی پیدائش پر مبارک بادیں دی تھی، لیکن پیغمبر نے اس رشتے کو اپنانے کے بعد سب سے پہلے کاشانے میں نبی کے یہاں بیٹی کی آمد ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بیٹی کی آمد۔ اچھا، مکہ والے 25 سال تک نبی کو اتنا مان چکے تھے کہ اندر خسر چل رہا تھا، لیکن کچھ کہہ نہیں آ رہے۔ بھائی ساری دشمنیاں تو 40 سال کے بعد نمایاں ہوئی نا، اور وہ بھی حقیقی نہیں، ان کی طبعی دشمنی تھی۔ دشمنی حقیقت میں وہ ہے کہ آدمی دشمنی کے لائق ہو، لیکن یہاں نبی کی طرف سے کوئی معاملہ نہیں تھا، یہ طبیعت کی من گھڑت اناد اور انا کی باتیں چل رہی تھی، جو بعد میں رفتہ رفتہ توبہ کر کے وہ بھی دامن اسلام میں آئے، بھلے ہی وقت گزرنے کے بعد آئے، لیکن آئے۔ تو 25 سال تک نبی کو انہوں نے اپنے سگے بیٹوں سے زیادہ مان کر کے اور یہ اعلان کر دیا تھا کہ اے مسیحا، ہم اپنی آنکھوں کا دیکھنا تو انکار کر سکتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلموں کا انکار نہیں کر سکتے، ہم اپنے دیکھنے کا انکار کر سکتے ہیں، آپ کی باتوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو 25 سال تک زبردست طریقے پر مکہ والوں نے حکم بھی مانا، فیصل بھی مانا، اپنا پیشوا بھی مانا، اپنا رہبر بھی مانا، اپنی امانتیں اٹھا کر مکہ والوں نے نبی کے پاس رکھی اور انہیں امانتوں کا امین قرار دیا، اور یہ کہا کہ آج تک ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، آج تک ہم نے آپ کو خیانت کرتے نہیں پایا، ہم نے غلط جگہوں پر آپ کو قدم لے جاتے نہیں دیکھا، یعنی آپ کے وجود میں ہم نے کوئی کمی نہیں پائی۔ کیسے کمی پاتے؟ جب جبریل یہ بول چکے ہو، آفا کہا گردیدہ سینے پکا حسیدہ بسیار قوتیدہ لیکن تو چیزیں دی گئی، سرکار میں نے تو زمین کے ساتھ و طبق کو چھان مارا، آسمان کے ساتھ و طبق کا کونا کونا دیکھ ڈالا، لیکن آقا جیسا آپ کا تلوہ ہے ایسا کسی کا جلوہ نہیں دیکھا، آپ کی ذات لاجواب ہے، آپ بے مثل بے مثال ہے۔ تو مکہ والے 25 سال تک لٹو کی طرح نبی کے گرد رقص کر رہے تھے، اب نبی نے ان کے قانون کے خلاف عمل کر دیا۔ اچھا، نبی کو یہ حکم ہے، ابھی آپ ان کو کچھ نہیں بتائیں گے کہ آپ ہیں کون، یہ پوشیدہ رکھنے کا حکم تھا۔ اسی سے کچھ لوگ دھوکہ کھا گئے کہ حضرت عیسیٰ تو پیدا ہوتے ہی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، ہمارے نبی 40 سال کے بعد، تو بعد اللہ حضرت عیسیٰ کا مرتبہ بڑا ہو گیا، نبی کا مرتبہ کم ہو گیا، بعد اللہ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ 40 سال تک رب نے اپنے محبوب کو خاموش رہنے کا حکم دیا، اب نبی خاموش زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ
کہ کمال یہ نہیں کہ خود کہو میں کون ہوں، کمال تو یہ ہے کہ پتھر بول دے کہ تم کون ہو، کمال تو یہ ہے کہ درخت بول دے کہ آپ کون ہو، کمال تو یہ ہے کہ پہاڑوں کی وادیاں بولے کہ آپ کون ہے، کمال تو یہ ہے کہ جانور بولے آپ کون ہے، کمال تو یہ ہے کہ اپنے گرجا گھر میں نستورہ راہب یہ بول دے کہ اس درخت کے نیچے اے ابو طالب کوئی اور نہیں، آخری پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، نبیوں کے امام بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کمال یہ نہیں کہ کہہ دو میں کون ہوں، کمال یہ ہے کہ ابو جہل بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو، ابو لہب بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو، عتبہ شیبہ مغیرہ ابو البختری سب تعریف و توصیف کرنے پر مجبور ہو۔ تو نبی کو 40 سال تک خاموش رکھا گیا، مطلب یہ ہے کہ 23 سال تبلیغ کا دور، 40 سال خاموشی کا دور، مکہ والے 40 سال تک جس نبی کی تعریف کرتے رہے، اب 23 سال میں معذاللہ اگر جھوٹے کہیں گے تو خود جھوٹے ہو جائیں گے، کیونکہ صداقت کی عمر زیادہ ہے، کذب کی عمر کم ہے، اور تم جب زیادہ میں ان کو مان چکے ہو تب کمار سے میں انکار نہیں کر سکتے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد معمول سے کرنا مانیں گے قیامت میں اگر مار گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام۔ اب تقریر شروع کر رہے ہیں، گھبرائیے پہ نہیں، موڑ آ رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ تو کچھ ایسے بنیادی چیزیں ہیں، تھوڑا زور سے اسٹارٹنگ میں بول دیں تاکہ جو لوگ مختلف کھانے کے بھاگ کے وہ لوگ آ جائیں کہ کچھ ہو رہا ہے، کھا لگتا ہے۔ مولانا زور سے بول رہے ہیں تو بنیادی چیز آپ سمجھیں کہ نبی 40 سال تک خاموش رہے، 25 سال کی عمر میں آپ نے مکہ والوں کے خلاف ایک بھیانک کام کر ڈالا ان کے اعتبار سے، کیونکہ ان کے یہاں یہ معاملہ تھا کہ اگر کوئی عورت شادی کے بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ شوہر چلا گیا دنیا سے، تو اس عورت کو دوشی اور پاپی مانا جاتا تھا کہ تو پاپا ابھاگر تھی، تیری وجہ سے تیرا آدمی مر گیا۔ تو قوم اسے اس غریب عورت کو سزا دیتی تھی اور پہاڑوں کی وادیوں میں کالی کوٹھری میں لے جا کر کے 40 روز کے لیے قید و بند کی مصیبتیں جھیلنے پر اس غریب عورت کو مجبور کیا جاتا تھا۔ بہت سے تو اسی میں مر جاتی اور جو بدقسمتی سے بچ جاتی انہیں نکال کر اونٹ کی ننگی پیٹھ پر ننگے سر بٹھا کر پورے مکہ کے گلی کوچوں میں گھمایا جاتا اور اس کے دامن میں اونٹ کا گوبر ڈالا جاتا اور پیچھے سے تالیاں اور سیٹیاں بجتی، چپل اور پتھر برستے، پاپن ہے، ابھاگر ہے، خبردار کوئی چہرہ نہیں دیکھے گا۔ یہ ساری منحوس رسمیں اس دور میں جاری تھی۔ جو لوگ اپنی طبیعت پر عمل کر رہے تھے، آزادانہ زندگی گزارنے کا ناپاک نعرہ بلند کر رہے تھے، تو پیغمبر نے سب سے پہلے، ابھی تو اعلان نبوت نہیں ہوا، 25 سال کی عمر میں مکہ والوں کے اس بھیانک ماحول میں ایک ایسا کام کیا جو شاید کہ نبی کے سوا کوئی دوسرا اگر کر دیتا تو مکہ والے زندہ نکل جاتے۔ نبی کے علاوہ جو کہ 25 سال اس قدر مان چکے تھے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی عام لوگوں کا چہرہ اور ہے، مصطفیٰ کا چہرہ تو پھر اور ہے۔ صدیق جیسے جانے ساتھ ہر نگاہ پوری زندگی نبی کا چہرہ نہ دیکھ سکے، اس طرح جلال نبوت، وقار نبوت، وہ بھوٹے والدہا کی چمک، مصطفیٰ جان رحمت، تو اب مکہ والے کیوں نہ مبہوت ہو، وہ سب کے سب گرویدہ، سب پیچھے پیچھے چلنے والے لوگ۔ نبی نے اعلان فرمایا میں نکاح کرنے جا رہا ہوں۔ مکہ والوں نے کہا کہیے تو منتخب حسن آپ کے قدموں میں نچھاور کر دے۔ دنیا کے حسین سے حسین چہرے اگر آپ اشارہ کر دیں تو ہم آپ کے قدموں میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ 25 سال کی عمر جوانی کی، اور ابھی کنوارے پن کی عمر ہے، نبی کی ابھی کہیں شادی نہیں ہوئی، کنوارے پن کی عمر میں۔ تو مکہ والوں نے کہا آپ اگر کہیں تو دنیا کے منتخب چہرے آپ کے قدموں میں ڈال دیں، آپ صرف اشارہ تو کریں، میرے قریب
اب اچانک یہ ہوا، ادھر سے ورقہ بن نوفل، ادھر سے سرکار کے چچا ابو طالب خطبہ پڑھا جا رہا ہے، اور اچانک یہ جملہ پورے مکہ میں گونجتا ہے کہ خدیجہ بنت خویلد کو عبداللہ کے بیٹے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اپنے جملے میں کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے جملے میں کہا، حضرت عبداللہ کے بیٹے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عقد میں حضرت خدیجہ بنت خویلد کو دیا گیا۔ اب جب یہ نام آیا تو پورے مکہ کی زبانیں گم ہو گئی کہ یہ کیا کر دیا انہوں نے۔ خدیجہ تو ایک شوہر سے نہیں، دو شوہر اس کے تھے، یعنی ایک سے شادی ہوئی وہ دنیا سے چلے گئے، پھر دوسری شادی ہوئی وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے دو شوہروں سے بیوہ سے نکاح کا اعلان کیوں کر دیا؟ یہ نام پورے مکہ میں گلی کوچوں میں گونج رہا تھا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے اعلان فرمایا، او مکہ والوں، یہ اچانک کی باتیں نہیں ہے، اس پر تعجب نہ کرنا، میں نے جو کام کیا ہے یہ صبح قیامت تک ہر بیوہ کا سر فخر سے اونچا رہے گا کہ بیوہ کسی عام آدمی کی بیوی نہیں بنی ہے، بلکہ نبیوں کے امام کی بیوی بن چکی ہے۔ خاتم النبیین کی زوجیت میں بیوہ خاتون کو شامل کیا جا چکا ہے۔ اب آپس میں کچھ خسر ہو رہی کہ بھائی غلط کیا ہے، کسی نے کہا جا کر کے پوچھو، کہا چپ رہا ہو نہیں جا، ہمارا تو بھیا ہمت ہے۔ اب یہ پوچھ نہیں سکتے ہیں، لیکن پھر بھی غلط کیا ہے، انہوں نے نہیں کرنا چاہیے، باپ داداؤں کی 100-200 سال سے رسمیں چل رہی ہیں، اس پر انہوں نے ذرا بھی نہیں سوچا، توڑ دیا قانون۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے جیسے صبر کرو، اب مان لیے ہو تو پھر مان لیے ہو، کیا کرو گے؟ لیکن اب دیکھنا کہ شادی کے بعد ان کی نسل کیسے چلتی ہے۔ بیٹا ہوگا پالے گے، بیٹی ہوگی تو کیا ہماری جاہلیت کی رسموں کے اعتبار سے یہ زندہ دفن کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ مکہ والوں میں ایک انتظار تھا کہ دیکھتے ہیں بیٹا ہوتا یا بیٹی ہوتی ہے، اگر بیٹی ہوئی تو یہ ہمارے رسموں، ہمارے بنائے ہوئے قانون کے اعتبار سے بیٹی کو دفن کرتے ہیں کہ نہیں، زندہ اس کا گلا گھونٹتے ہیں کہ نہیں۔ لیکن رب کا کرم دیکھو، امت پر رحم دیکھو، بندوں پر کرم کی بارشیں دیکھو۔ مصطفیٰ جان رحمت کے گھر ایک دن خدیجہ کی گود میں کلکاری گونجی، لوگوں نے مبارکباد دی، راکائے کائنات کا شان پر حاضر ہوئے تو بیٹی کی آمد ہو چکی تھی۔ اب مکہ والے انتظار کر رہے ہیں کہ بس صبر کرو، رات کی تاریکی میں یہ دفن کر دیں گے، لیکن پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اے جو لوح محفوظ کو نبی پڑھ رہا ہو وہ دلوں کے بھید کیوں نہیں جانے گا؟ ارشاد فرمایا نبی نے، او غلط گمان پالنے والوں، کان کھول کر سن لو، بیٹی زحمت نہیں ہے، تمہارے آنگنوں کی رحمت ہے، بیٹی تمہارے گھر کا وقار ہے، تمہاری آبرو ہے۔ اس چہکتی ہوئی چڑیا کو خاموش نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے کھلا آنگن، کھلا موسم دے کر کے پروان چڑھایا جائے گا۔ اور نبی نے بیٹی کو پالنا شروع کر دیا۔ اچھا، مکہ والے بہت کچھ چینی گوئیاں کیے، لیکن ابھی بھی کسی میں ہمت نہیں تھی کہ نبی سے جا کر بات کر لے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی، مانے ہو، بات سامنے ہو نہیں پا رہی ہے تو ایک بیٹی ہے، چل جائے کہ دلال تو بھائی پہلی اولاد کی ہوتی ہی ہے، لیکن دوسری آئے گی تو یہ ضرور دفن کر دیں گے۔ دو بیٹیوں کا جو ہے داماد اپنے اوپر برداشت کرنا، یہ کوئی جو ہے بہت برداشت والی چیز نہیں ہے۔ دوسری بیٹی ہوگی تو مار دیں گے، کون دو داماد بنائے گا؟ کیونکہ اس دور میں داماد بنانے کو اپنی انسلٹی سمجھتے تھے، بے عزتی سمجھتے تھے، اور ہم اپنی گردن کسی کے آگے نہیں جھکا سکتے ہیں، ہمیشہ یہ گردن اکڑی رہے گی۔ زمین پر چلتے بھی تو اکڑ کر، گفتگو ہوتی تو اکڑ کر، لوگوں سے دھکے مکے بھی اسی فخر کے لحاظ میں، لوگوں سے مار پیٹ
गाली गलौज भी उसी फख्र के लिहाज में। ये तो नबी ने आकर के इन रस्मों को अपने कदमों तले रौंद दिया और कहा जो बुलंद होना चाहता है वो गर्दन उठाकर नहीं, जितना झुकेगा उतना बुलंद कर दिया जाएगा, जितना झुकता जाएगा उसे उतनी बुलंदी मिलती जाएगी। तो आकाए कायनात के यहाँ रब का करम देखो, दूसरी बेटी ने भी आंखें खोल दी, दूसरी बेटी ने भी आंखें खोल दी। नबी के यहाँ दूसरी बेटी की आमद हुई। अब मक्का वाले बिल्कुल इंतजार में थे कि मादअल्लाह नबी इस चीज को खत्म कर देंगे, इसे जिंदा दफन कर देंगे। उन्हें क्या मालूम था कि इन रिश्तों को सबसे बड़ी अहमियत देने के लिए पैगंबर ने दुनिया में कदम रखा है और कौम के दरमियान जो इस निकाह को, इन औलाद के रिश्तों को, जो बेटियों को इज्जत व मकाम, जो एक कानूनी जिंदगी के तौर पर आने वाला है, वो दीन इस्लाम ही वाहिद मजहब है जिसने इस दुनिया में आने के बाद दुनिया की जहालत की रस्मों को पीछे छोड़ा और एक अलग कानून बना करके वो जिंदगी अता कर दी और ऐलान कर दिया कि तरक्की ये नहीं कि तुम जीते जी जहन्नमी हो जाओ, तरक्की ये है कि तुम्हें जिंदगी ही में जन्नत की बशारत अता कर दी जाए। तरक्की ये नहीं कि तुम किसी को पीस करके, किसी को रौंद करके, दबा करके बढ़ जाओ, ना ना, तरक्की तो ये है कि तुम जिस गली से गुजरो गरीबों के भी हाथ उठकर तेरे लिए दुआओं के चंद कलमे निकल जाए। हकीकत में तरक्की ये है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताकत के लिए कुछ कम न थे कर लो बया। अब मक्का वाले खुशुर कर रहे हैं कि भाई मार देंगे, इंतजार करो, आज नहीं तो कल मार देंगे, दूसरी बेटी को रात की तारीकी में दफन कर देंगे। लेकिन मेरे करीब आका ने इरशाद फरमाया और मक्का वालों कान खोल करके सुन लो, बेटियों के मारने का मामला तुमने जो अब तक अत्याचार किया, जुल्म किया और जिंदा दफन करके जुल्म की एक नापाक दास्तान रकम की, कान खोल करके सुन लो, जिसने 2 बेटियां पाई और सही परवरिश करके अच्छे चौखट तक भेजने में कामयाब हो गया, कल जन्नत में मुझसे ऐसे करीब होगा जैसे 2 उंगलियां। जिसने 2 बेटियां पाई और सही परवरिश करके सही चौखट तक भेजने में कामयाब हो गया, कल जन्नत में मुझसे ऐसे करीब होगा जैसे 2 उंगलियां। और नबी ने इरशाद फरमाया, खबरदार इन बेटियों को हकीर न समझना, इन बेटियों को कभी हकीर न समझना, बल्कि इनकी अच्छी परवरिश करके अच्छे चौखट तक अगर तुम भेजने में कामयाब हो गए तो यही बेटियों के गोद है जहां से नबियों ने खेल करके अपनी जिंदगी को परवान चढ़ाया है, यही बेटियों के गोद है जहां से 200 कुतुब अब्दाल ने आंखें खोली है, यही बेटियों के गोद है जहां से अच्छी नस्लों ने उठ करके कौम की तकदीरें बदली है और दुनिया में इनकलाबी पैगाम को आम किया है। अब मक्का वाले आपस में चीनी गोलियां तो कर रहे हैं, लेकिन हैबत ऐसी है, जलाल ऐसा है कि नबी तक जाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि जाकर नबी से गुफ्तगू के कि आखिर आपने हम लोगों के कानून के खिलाफ क्यों अमल किया, आपने 2 बेटियों को क्यों पाल लिया। मुस्तफा करीम ने ये तमाम तर फजीलतें बयान की, मक्का वाले खामोश है, अभी तक किसी ने हिम्मत नहीं कि गुफ्तगू कर सके, लेकिन अचानक किसी ने उन्हीं में कहा कि अब रहे तो भाई बात क्या करोगे, 2 बेटियां पाल ली है तो पाल लेने, तो बेटा जब नहीं पैदा हुआ तो क्या करोगे, लेकिन तीसरी बेटी तो हो ही नहीं सकता है कि ये पाल ले। तीसरा अगर बेटा हुआ तो ठीक है, पूरा मक्का खुशी में नाचेगा, लेकिन अगर बेटी पैदा हुई तो ये खुद अपने हाथों से कला घोट देंगे, 3 नमाज कौन बनाएगा, 3 बेटियों को एक घर में कौन बर्दाश्त करेगा, क्योंकि उस पापी समाज में ऐसे पापी लोग मौजूद थे जो अपने हाथों से 10 बेटियों को जिंदा दफन करके कौम में तमगा हासिल कर चुके थे, ऊंची पगड़ी पा चुके थे और कौम में सबसे ज्यादा इज्जत उच्च हालत के दौर में
اسی کو دی جاتی تھی جس نے بعد اللہ سب سے زیادہ بیٹیوں کو دفن کیا ہوتا، اسی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ کوئی کہتا کہ ہم نے ایک بیٹی مار دی ہے تو کہا جاتا کہ ارے ہٹو بہت بڑا کام نہیں کیا ہو۔ دوسرا کہتا کہ ہم نے 3 بیٹی ماری ہے تو کہا ہاں کچھ کام ٹھیک ہوا ہے، اور بڑھ کے کہتا کہ میں نے تو 8 بیٹی مار دی تو کہا ادھر آؤ گلے لگ جاؤ۔ کسی نے کہا ہم نے 10 بیٹی مار دی، کہا لاؤ ایک پگڑی صافہ والوں کو بڑی پہ قوم میں اعلان کر دو، یہی تو سرداری کے لائق ہے۔ ایسی گھناؤنی حرکتیں چل رہی تھی، جنم لے رہی تھی۔ اب یہ تھا مکہ والوں نے کہ تیسری بیٹی کو یہ پال نہیں سکتے ہیں، مجبوراً مار دیں گے، نہیں تو پھر ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ یہ ساری اسکیمیں چل رہی تھی، لیکن رب نے کرم فرمایا اپنے محبوب کے گھر میں، اس آنگن میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کے گود میں ایک تیسری بیٹی نے آنکھیں کھولی، بیٹی کی کلکاریاں پہنچی، پیغمبر تشریف لائے، بیٹی کو گود میں اٹھایا، نبی نے پیشانی کو بوسہ دیا، کلیجے سے لگایا۔ مکہ والوں میں انتظار ہے کہ دفن کیا جائے گا، لیکن نبی نے اعلان فرمایا مکہ والوں کان کھول کر کے سن لو، 2 بیٹیاں ان کی عزتیں اپنی جگہ پر ہے، رہا تیسری اور چھوٹی بیٹی تو کان کھول کر کے سن لو، فاطمہ ملی، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ارشاد فرمایا فاطمہ تو سیدہ عالمہا، میری بیٹی کائنات کے عورتوں کی سردار ہے، میری بیٹی کائنات کے عورتوں کی سردار ہے۔ ارشاد فرمایا جنتی عورتوں کی سردار ہے، کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، اور ارشاد فرمایا میری بیٹی جنتی حوروں میں سے ایک حور ہے۔ مصطفیٰ کریم نے 2 بیٹیوں کو جو مقام عطا فرمایا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی نے وہ عزت کا مرتبہ، وہ وقار عطا فرمایا کہ جب ننھی عمر میں سیدہ چل کر کے آتی، مصطفیٰ جان رحمت اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور بیٹی کے آنے کا استقبال فرماتے، اپنی چادر مبارکہ خالی کر دیتے، بیٹی کے ہاتھ کو، ننھے ہاتھوں کو نبی اپنے لبوں سے چوم لیتے تھے، پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنی چادر پہ بغل میں بٹھاتے۔ میرے سرکار اس قدر آپ نے پرورش کی، یہ ننھی عمر ہے۔ ایک دن حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرکار کی بارگاہ میں عرضی لگائی، میرے مسیحا، میرے آقا، میرا مرض بڑھتا جا رہا ہے، لگتا ہے اسی مرض میں میرا انتقال ہو جائے گا، دنیا چھوڑ کر چلی جاؤں گی، آج رات لگتا ہے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی۔ سیدہ کے آنکھوں میں آنسو ہے، ننھی عمر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے، ان کے ننھے ہاتھوں کو سرکار کے ہاتھوں میں حضرت سیدہ خدیجہ نے دیا اور ہاتھ چھوڑ کر عرضی لگائی، میرے سرکار، میرے شوہر نامدار، میرے آقا، میرے مسیحا، میں دنیا چھوڑ کر جا رہی ہوں، آج کے بعد اس بیٹی کے لیے آپ ماں کے بھی مقام پر ہیں، باپ کے مقام پر بھی ہیں، میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، میری بیٹی کو کوئی درد نہ پہنچنے پائے، میری بیٹی کا خیال رکھنا، آج کے بعد آپ ہی سب کچھ ہے میرے آقا۔ وہاں سے لے کر کے بیٹی کی پرورش میرے سرکار نے فرمائی، اور جب سیدہ کو رخصت کرنا ہوا، حضرت شیر خدا سے جب آپ کا نکاح ہو گیا تو حضرت سیدہ دلہن کے جوڑے میں ملبوس ہو کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، باپ کے کندھوں پر بیٹی نے سر رکھ کر کے آنسو بہائے، میرے آقا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ، فکر نہ کرنا، غم نہ کرنا، میں نے ایسے کے ساتھ تیرا رشتہ کیا ہے، تیرا نکاح کیا ہے،
جو اس روئے زمین پر سب سے بہتر ہے، اور یہ رشتہ پہلے میں نہیں بلکہ میرے رب نے انتخاب فرمایا ہے۔ جو ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ پہلے رب نے وہ رشتہ چنا ہے، بعد میں تیرے باپ نے اس پر عمل کیا ہے۔ تو ایک بیٹی کو پال کر کے جبکہ ماں بچپن میں رخصت ہو گئی، لیکن باپ نے اس بیٹی کو پرورش دے کر کے دنیا میں ایک مثال قائم کر دی کہ جس بیٹی کو مصطفیٰ نے پالا تھا، ماں کی عدم موجودگی میں اس بیٹی کے تقوی کا جواب پوری دنیا میں نہیں، طہارت کا جواب پوری دنیا میں نہیں، پردے کا جواب پوری دنیا میں نہیں، نظافت کا جواب پوری دنیا میں نہیں، ستھرائی کا جواب پوری دنیا میں نہیں، وقار کا جواب پوری دنیا میں نہیں، اور مرتبے کا بھی جواب پوری دنیا میں نہیں، رتبے کا جواب پوری دنیا میں نہیں۔ یعنی پرورش دے کر امت کو نبی نے یہ سبق دے دیا کہ وہ بیٹیوں کو پالنے والوں، دنیا تانا دیتی رہے، بیٹیوں کے لیے دنیا تمہیں کچھ بھی کہے سن لینا، لیکن ایک جواب قیامت تک میرے امتیوں یاد رکھنا، جب کوئی کہے بیٹی تو یہ کہنا نادان بیٹی کو گری نگاہ سے نہ دیکھنا، بیٹی کو پالنا کسی دنیا دار کی سنت نہیں، احمد مختار کی سنت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی مقدس سنت ہے۔ بیٹی کو پرورش دینا اور پالنا یہ نبی کی مقدس سنت ہے۔ جنہوں نے اس سنت کو زندہ کیا انہوں نے گویا مصطفیٰ جان رحمت کو خوش کر دیا۔ اپنے آنگنوں کی زینت بناؤ، اپنے گھروں میں ایسی چیزوں کے لیے کبھی بھی چہرہ نہ لٹکانا کہ ماذ اللہ بیوی آئی پہلا بچے کی صورت میں بیٹی ہو گئی تو آپ نے تانا دینا شروع کر دیا، ساس سسر نے اپنی شیطانی چہرے کو سامنے کر دیا اور کہا کہ ہم جانتے تھے معاملہ ایسے گڑبڑ ہوگا، کہاں پاپا نے بھاگن اٹھا رہا ہے، ہمارا پورا سب بیکار کر دیا۔ کسی نے کہا ابا گولا ڈالے، چپا کر تو اس کا ڈال دے، گولا ڈال دے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، خبردار کرو اس کالوں لڑکی ہو۔